بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج پوٹھوار کمپلیکس بوائز اسلام آباد کے آن لائن سپورٹ پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مسز مسرت النساء۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مختصر سوالات۔ سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر عقیدہ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر جو آپ سوال لکھیں گے وہ ہے عقیدہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ عقیدہ کے لغوی معنی گرہ لگانا، باندھنا، باندھی ہوئی چیز یا گرہ لگائی ہوئی چیز، اور اصطلاح میں اس سے مراد ہے جو انسان کے پختہ اور اٹل نظریات ہوتے ہیں وہ عقیدہ کہلاتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی عقائد پھر آگے لکھے ہوئے ہیں: اللہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، موت کے بعد زندگی پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ آپ کا دوسرا سوال ہوگا توحید کے لغوی معنی کیا ہیں۔ توحید کے لغوی اور پھر اسی کے آگے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ لغوی معنی پھر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ لغوی معنی ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا، اور اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آپ کا تیسرا سوال ہوگا معجزہ سے کیا مراد ہے۔ معجزہ کا لغوی معنی آپ دیکھیں گے یہاں پر مینشن ہے کہ عاجز کر دینا، مجبور کر دینا، عقل کو حیران کر دینا، اور اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ معجزہ اس عادت کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جو باتیں اللہ پاک اپنے رسولوں اور نبیوں سے ظاہر کرواتا ہے۔ اس کے بعد ہے کرامت۔ کرامت کے لغوی معنی کیا ہیں۔ کرامت کے لغوی معنی ہے عزت و احترام، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ عادت یا وہ کام ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال بنے گا کرامن کاتبین کسے کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین فرشتوں کی ایک جماعت ہے جسے انسان کے اعمال کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں اور یہ کن انبیاء پر نازل ہوئیں۔ آپ نے پھر 4 کتابوں کے آپ کو نام نظر آ رہے ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، اور پھر آگے انبیاء کے نام بھی نظر آ رہے ہیں: حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے آخرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ آپ کو آخرت کے لغوی معنی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ بعد میں ہونے والی چیز، اور اس کے مقابلے کا لفظ ہے دنیا جس کے معنی ہے قریب کی چیز، اور اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح دنیا میں باقی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کر کے اس کی روح کو اس کے جسم میں منتقل کریں گے، اور پھر اس سے اس کے نیک اور بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے ختم نبوت سے۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے یا اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، کوئی بھی آپ سوال بنا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ لکھیں گے کہ عربی میں ختم کے لغوی معنی ہیں مہر لگانا، بند کر دینا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو ختم کر دینا۔ شریعت میں اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، یعنی حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر آئے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آئیں گے کہ ملائکہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں، اور مشہور ملائکہ کے نام اور ان کے کام تحریر کریں۔ آپ نے ملائکہ کا لفظ کی جمع لکھنی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے پہلی سطر میں، اور جس کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں کے لیے پیدا کیا۔
پھر آگے 4 ملائکہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل جو وحی لے کر آتے تھے، حضرت میکائیل جو بارش اور رزق وغیرہ کے انتظام پر مامور ہیں، حضرت اسرائیل جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور حضرت اسرافیل جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے. اس کے بعد آپ کا اگلا کویشچن ہے وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ وحی کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اس میں لغوی معنی آپ لکھیں گے چپکے سے دل میں کوئی بات ڈال دینا، اشارہ کرنا یا دل میں بات اتار دینا. اور شریعت میں اس کے اصطلاح سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر اپنے فرشتوں کے ذریعے نازل کرتا ہے. اس کے بعد وحی کی اقسام کتنی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وحی کی 3 اقسام ہیں. اللہ کا پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہونا، فرشتے کے ذریعے یا نبی یا رسول تک کوئی پیغام پہنچانا، یا الہامی طور پر نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا. یہ وحی کا 3 طریقوں سے نازل ہو سکتی ہے. پھر وحی کی اقسام کتنی ہیں؟ وحی کی 2 اقسام ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. قرآن پاک کو وحی مطلوع، جبکہ احادیث مبارکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، جو آپ کی قول فعل اور تقریر سے ثابت ہے، ان کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے انبیاء کی کتنی خصوصیات ہیں وہ لکھنی ہیں. اس میں آپ کوئی بھی 2-3 خصوصیات 2 مانگیں گے یا 4 مانگیں گے تو آپ نے وہی لکھنی ہے. معصومیت لکھنی ہے، امین لکھنی ہے، دعوت اللہ لکھنی ہے، یہ ساری آپ نے. اس کے بعد توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ توحید کی 3 اقسام ہیں، ذات میں توحید، صفات میں توحید اور صفات کے تقاضوں میں توحید.